قسم کس چیز کے لیے کھائی جا سکتی ہے اور کس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے؟ پروردگار عالم گنہگاروں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ کہ تمام گناہ کی سزا صرف آخرت میں ملے گی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی اس نورانی بز میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 49 سے لے کر 53 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 49 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ باہم خدا کی قسم کھاتے جاؤ کہ ہم لوگ صالح اور اس کے لڑکے بالوں پر شب خون کریں، اس کے بعد اس کے والی و وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم لوگ ان کے گھر والوں کے ہلاک ہوتے وقت موجود ہی نہ تھے اور ہم لوگ یقیناً سچے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 49 میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ نبیتنہ تبعیض سے بنا ہے، جس کا معنی برا ارادہ اور رات کے وقت حملہ کرنے کے ہیں۔ دین اسلام میں صرف اس قسم کی اہمیت ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے جو کسی مباح کام کے لیے کھائی جائے۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ کسی مظلوم کو نقصان پہنچائے گا یا کسی ظالم کی مدد کرے گا تو اس قسم کی قانونی اور شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ کس طرح کفار نے آپس میں قسم کھائی کہ شب کی تاریکی میں جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر ہوں تو ان کو شہید کر دیا جائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی علیہ السلام کو اپنی جگہ سلا کر دشمن کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ بہترین ترجمہ، تلاوت اور اس آیت کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ڈھکی چھپی باتیں صدیوں کے بعد دریافت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، دشمن دین کے مقدسات سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء کے قاتل جو سب سے بڑے مجرم ہیں وہ بھی اپنے دل میں اللہ کو مانتے ہیں اور اسی کے نام سے اپنی بدکاریوں اور جرم کو صحیح ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 4، باطل افراد یا باطل گروہ اپنے مشترکہ ہدف اور مقصد کے لیے متحد ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں قسم کھا لیتے ہیں۔ نمبر 5، تاریخ کے اندر بہت سی عبرتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے اللہ کی ہی قسم کھانا۔ خوارج نے اللہ کے گھر میں، اللہ کے مہینے میں، اللہ کے ولی کو اللہ کی عبادت کی حالت میں اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے شب قدر ماہ رمضان کی 19ویں کی سحر کے وقت ضربت لگا کر شہید کر دیا۔ نمبر 6، اپنے منصوبوں کو انجام دینے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتخاب کرنا بہت پرانی ریت ہے۔ نمبر 7، انبیاء اور ان کے مددگاروں کو ہمیشہ سخت سازشوں کا سامنا رہا ہے۔ نمبر 8، انسان کی سنگدلی کی کوئی حد نہیں ہے، پیغمبر کا قتل ان کے اہل و عیال کا قتل۔ نمبر 9، قصاص ایک عقلی قانون ہے اور تمام آسمانی ادیان میں یہ چیز موجود تھی۔ نمبر 10، مجرم دکھاوے اور جرم کا جواز پیش کرنے کے ذریعے اپنے جرم پر پردہ ڈالتا ہے۔ نمبر 11، ہر ایک سچائی کا دعویٰ کرنے والے اور سچائی کا نعرہ لگانے والے پر بھروسہ نہ کریں۔ نمبر 12، انبیاء کے قاتل بھی سچائی کو ایک شرف سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 50 اور 51 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ اور ان لوگوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور ہماری تدبیر کی ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو اے رسول تم دیکھو ان کی تدبیر کا کیا برا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ ان دو آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر قرآن مجید میں مختلف تعبیروں سے بیان ہوا ہے۔ الف زلزلہ، بے بجلی، جیم چنگھاڑ۔ ممکن ہے یہ تینوں عذاب ایک ہی وقت میں واقع ہوئے ہوں۔ اللہ کی تدبیروں کا ایک نمونہ گناہگاروں کو نعمت اور مہلت دینا ہے تاکہ وہ مصروف ہو جائیں، اور جیسے ہی ان کا پیمانہ بھر جائے اچانک اللہ کا عذاب ان پر آ جائے۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان دو آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا عذاب انسان کے جرم کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ کے اولیاء کے خلاف سازش کرنے والوں کا مقابلہ اللہ سے ہے۔ 3، کافروں کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو صاحب تدبیر ہونا ہوگا۔ 4، لوگوں کی تدبیر کو اللہ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کی تدبیر کو نہیں جانتے۔ نمبر 5، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ نمبر 6، تاریخ ایک معین قانون اور طریقے پہ منحصر ہے۔ تاریخ میں غور و فکر کرنا دوسرے زمانے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کی سنت یہ ہے کہ حق کامیاب ہوگا۔ نمبر 8، جلدی فیصلہ نہ کریں، ایسی توفیقات کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں جو بعض لوگوں کو تدبیر کی بنا پر ملی ہیں، بلکہ ان کے انجام پر توجہ دیں۔ نمبر 9، دشمن ہمیشہ ظلم کے مرتکب ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اگرچہ وہ لوگ اپنے برے مقصد کو حاصل نہ کر پائیں۔ دشمنوں نے آپس میں قسم کھائی کہ پیغمبر کو قتل کر دیں اور طاق میں بیٹھے رہے مگر نبی کو قتل نہ کر سکے، اس کے باوجود وہ خود ہلاک ہو گئے۔ نمبر 10، فسادیوں کی پیروی کرنے والا سزا کا مستحق ہے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 52 اور 53 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ بس ان کے گھر ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خالی ویران پڑے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس واقعے میں واقف کار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بچا لیا۔ ان دو آیات میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ خاویتن کا معنی گرنا، فنا ہونا، ویران ہونا اور بستی کا لوگوں سے خالی ہو جانا ہے۔ گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، عبرت سے بھری ہوئی نادر اور نایاب چیزوں کو آئندہ آنے والوں کے لیے بچا کر رکھا جائے۔ نمبر 2، سزا کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، کبھی کبھی اسی دنیا میں ظالموں کو سزا ملتی ہے۔ نمبر 3، صرف عبرت اور نشانیوں کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ انسانوں میں ان سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، انسان کا انجام اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ نمبر 5، اللہ کا عذاب سب کو شامل نہیں ہوتا بلکہ متقی اور پرہیزگار لوگ نجات پا جاتے ہیں۔ نمبر 6، پرہیزگاری اور ایمان کے آثار کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، پرہیزگار لوگ اسی دنیا میں اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 7، ایسا ایمان فائدہ مند ہے
جو دائمی تقوی کے ساتھ ہو۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قسم صرف اور صرف مباح اور جائز کام کے لیے کھا سکتے ہیں اور انہی قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اور خداوند عالم کی تدبیر یہی گناہ گاروں کو فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ جب اس کا گناہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور گناہوں کی سزا صرف اور صرف آخرت میں نہیں ملے گی، بلکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔